اور چوتھی صفت فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی کو صدقے کی توفیق دے دیتا ہے، خیرات کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ کے مرضی میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، تو بدلے میں اللہ پاک پھر اس کے خیرات، اس کے صدقہ، اس کے انفاق کو قبول کرنا، یہ بھی اللہ پاک اپنی خزانہ غیب سے اس کی توبے کی اور اس کی صدقے کو قبولیت کی شرف بخش دیتے ہیں کہ پھر اس کا صدقہ اللہ پاک کے دربار میں قابل قبول اور منظور ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلی شرط کہ یہ اپنے اندر صدقہ کرنے کی عادت پیدا کر لے۔ اب ہم گناہ پہ خرچ کرنے کے لیے بڑے جری ہوتے ہیں، ہم قرض بھی لے لیتے ہیں، بھیک بھی مانگ لیتے ہیں گناہ پر خرچ کرنے کے لیے۔ نیکی میں خرچ کرتے ہوئے ہاتھ بھی کانپتا ہے، دل بھی کانپتا ہے، لرز جاتے ہیں کم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھ محمد عربی کو اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، فرمائے آج تک کسی صدقہ کرنے والے کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوا۔ قسم اٹھا کر میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، اور سچ ہیں، صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، برکتیں آتی ہیں، کم نہیں ہوتا، محفوظ ہوتا ہے، برباد نہیں ہوتا۔ اور اس کے مقابلے میں جب مال گناہ پہ خرچ ہو، مال بھی برباد ہو جاتا ہے، خرچ کرنے والا بھی برباد ہو جاتا ہے۔ ورنہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، گناہ کے کاموں میں ہم نے کتنے خرچ کیے، کس دلیری سے کے ساتھ خرچ کیے، جبکہ گناہ پہ خرچ کرنا، وہ گناہ میں شامل ہونا بھی گناہ، اس گناہ میں اپنا مال لگانا بھی گناہ، اور اس میں اپنا مال خرچ کرنا بھی گناہ۔ ایک وقت میں ہم 3 گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس پر راضی ہو جائیں خوشی کے ساتھ، تو پھر ڈرنا چاہیے کہیں ایمان کا سودا نہ کر بیٹھ جائیں۔ اس لیے کہ گناہ پہ راضی ہونا، گناہ کو محبوب بنا لینا، گناہ کو پسندیدہ کہہ دینا کفر ہے، پھر انسان کافر ہو جاتا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے عرض کر دوں، جہاں باجے ہوں، بانسریاں ہوں، جہاں سرود اور رقص کی مجلسیں ہوں، پھر کیسے اپنے پیسوں کو نچھاور کرتے ہو؟ یاد رکھیے، اگر یہاں اپنے دل سے پوچھئے، اگر اس مال کو خرچ کرتے ہوئے، اس مال کو بکھیرتے ہوئے، اس مجلس میں شریک ہو کر تمہیں اس گناہ پر دل میں لذت ملتی ہیں، تو پھر دوبارہ آئیے، کلمہ پڑھیے اور اپنے نکاح کے تجدید کیجیے۔ پھر آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا ہے، آپ دائرہ ایمان سے بھی خارج ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ مال میرے رب کے عظیم نعمت ہیں۔ ہم دنیا میں آئے تھے، ننگے دھڑنگے آئے تھے، 1 روپیہ 1 دھمڑی بھی اپنے پاس لے کر نہیں آئے۔ یہ مال دنیا میں اس نے عطا کیا ہے، اور جب دنیا سے جائیں گے، قربان جاؤں آقا کے شریعت کے حسن پر، کفن بھی نصیب ہوتا ہے قسمت والوں کو، لیکن کفن میں آج تک کسی نے جیب نہیں دیکھا، یا میں نے نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے کوئی اس کے آس پاس کوئی جیب ہو جس میں کچھ نہ کچھ رکھا جاتا ہو۔ یہ دنیا تو اتنی ظالم ہے، تن کے کپڑے بھی پاڑ لیتے ہیں، بنین وغیرہ کوئی چیز وہ بھی اگر ہے تو وہ بھی پاڑ دیتے ہیں، الگ کر لیتے ہیں کہ یہ ساتھ میں نہ لے کر جائے۔ کفن کے چادروں میں وہ بھی بغیر سلے ہوئے، اور ان کے اندر کوئی جیب نہیں ہوتا۔ سکندر دنیا سے جا رہا تھا، دونوں ہاتھ اوپر کیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، چاروں کونوں کا بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے، لیکن دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو ہم دنیا سے جائیں گے تو 1 دھمڑی بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ ہاں،
ایک چیز ساتھ لے کے جائیں گے، اگر ہم نے اس مال کو رب کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے، ثواب کا ذخیرہ ساتھ لے جا رہے ہیں، اور اللہ نہ کریں اگر ہم نے اپنے اس مال کو گناہ پر خرچ کیا ہے تو پھر اپنے ساتھ عذاب کے انبار بھی ساتھ لے جا رہے ہیں۔ تو مال میرے رب کی نعمت ہے، وہاں خرچ کریں جہاں رب کی رضا ہو، جہاں آقا کا فرمان اور حکم ہو، پھر دنیا میں بھی یہ مال آپ کے لیے سرور، فرحت اور خوشی کا ذریعہ، اور آخرت میں آپ کا نجات کا سبب اور ذریعہ